پہلی بات تو یہ ہے کہ میں طویل سفر کر کے یہاں پہ آیا، یہ ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں آیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا کرم ہے کہ مجھے اتنے طویل سفر کر کے آ کے حدیث پڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔ کراچی میں تو پڑھاتا ہی رہتا ہوں، یہاں بھی، تاکہ یہاں کی زمین بھی گواہ بن جائے کہ میں نے یہاں بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پڑھائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کے جملہ منتظمین بشمول مفتی زبیر احمد قادری دامت برکاتہم العالیہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب سے میں سن رہا تھا، 50-60 سال کے دوران یہاں پر دورہ حدیث کی کلاس نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ حدیث شریف جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا اور اہل علم حضرات تعاون کرتے رہیں گے۔ باقی پہلا سال ہے، بہت ساری رکاوٹیں یا بہت سارے نئے مسائل درپیش ہوں گے، تو اس کو صرف نظر کرتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال أخبرني محمد بن إبراهيم الترمذي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات آپ حضرات یہ سمجھیے کہ اس کتاب کو ہم آپ عرف عام میں بخاری کہتے ہیں، اصل نام یہ نہیں ہے، پیچھے ہے موجود۔ اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا پورا نام ہے۔ اب اسے مختصر کر کے ہم اور آپ بخاری کہتے ہیں، امام بخاری کی طرف نسبت کر کے۔ الجامع یعنی جامع حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 قسم کے ابواب یا 8 قسم کی کتابیں موجود ہوں۔ عقائد، احکام، سیر، تفسیر، آداب، مناقب، فتن، اشارات الساعہ، یہ 8 ہو گئے۔ یہ 8 قسم کے اس کے اندر کتاب موجود ہے، جس کی وجہ پر اس کتاب کو جامع کہتے ہیں۔ صحاح ستہ میں بالاتفاق 2 کتاب جامع ہیں، ایک تو یہی بخاری شریف اور ایک جامع الترمذی ہے۔ مسلم شریف کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کو جامع کتاب میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں تفسیر کا باب بڑا مختصر سا ہے، باقی 7 تو ہیں لیکن تفسیر کا حصہ بہت ہی مختصر ہے، اس وجہ سے باختلاف اسے جامع میں شامل کیا، لیکن بالاتفاق بخاری شریف اور ترمذی شریف یہ جامع ہے۔ تدوین حدیث کے اعتبار سے جو کتابیں ہیں وہ 9 ناموں پر مشتمل ہیں۔ میں ضمناً ابھی حدیث شریف شروع کرانے سے پہلے آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں، میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی
تو غیر مقلدین جو ہمارے یہاں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت سے متعلق بڑی بدگمانی رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ لیکن پھر بھی یہ نہ ماننے پر آئے تو قرآن کو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ تو وہاں پر ایک پرچی آئی کہ آپ شیخ الحدیث ہیں، تو حدیث کی کوئی 8 کتابوں کے نام بتا دیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پرچی کے بعد یہ بتائیں گے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، شرح معانی الآثار، مشکات۔ تو پھر وہ مذاق اڑائے گا کہ دیکھو حنفیوں کے یہاں ایسے شیخ الحدیث ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کریں۔ میں نے کہا حدیث تدوین کے اعتبار سے حدیث کی کتاب کا پہلا نام ہے جامع، جو ابھی میں نے بتایا۔ دوسری حدیث کی کتاب کا نام ہے سنن، جس میں فقہی ابواب کے اعتبار سے احادیث ہوں۔ تیسری حدیث کی کتاب جسے ہم مسند کہتے ہیں، صحابہ کے مراتب کے اعتبار سے اس میں حدیثیں جمع کی جاتی ہیں۔ چوتھی کتاب معجم ہے، میں اب نام صرف بتا رہا ہوں تاکہ زیادہ بتا سکوں۔ اس کے بعد الجز، جیسے امام بخاری کی کتاب ہے۔ مفرد، یہ بھی امام بخاری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد غریبہ، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے بعد مستدرک، یہ بھی فن حدیث کی کتاب ہے۔ مستخرج، رسالہ، اربعین، امالی، اطراف، یہ 13 ہو گئے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے نوٹ کر لی ہے حدیث کی کتاب؟ میں نے کہا اب جس نے پرچی دی ہے وہ ذرا کھڑا ہو جائے۔ کوئی نہیں کھڑا۔ میں نے کہا آپ بدگمانی کیوں رکھتے ہیں حنفی شیخ الحدیث کے متعلق؟ آپ اپنے آپ کو صرف بڑا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے علمی اوقات جب چاہوں بتا کہ آپ کے اپنی علمی اوقات کیا ہے۔ تو آپ حضرات اس کو یاد رکھیں، طلبہ خاص طور پر، کہ کبھی ایسا موقع آتا ہے، اب کوئی پوچھ لے کہ حدیث کی 8 کتابوں کا نام بتائیں تو آپ یہ بتا دیں گے کہ بخاری، مسلم نہیں، تدوین حدیث کے اعتبار سے یہ نام ہے۔ الجامع، مسند، معجم وغیرہ، سنن، یہ سب 13 حدیث کی کتابیں، جتنی بھی کتابیں اسی نام پر سب منحصر ہیں۔ یہ تو بخاری شریف کے نام سے متعلق بات ہوئی۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی کہتے ہیں۔ یہ ہم بھی دل و جان سے مانتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، علامہ ابن صلاح نے 2 کو متعلق رائے قائم کی ہے، ایک مسلم شریف سے متعلق اور بخاری شریف سے متعلق، لیکن امت نے ترجیح دی ہے بخاری شریف کو کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی ہے، لیکن اس کے باوجود بخاری شریف کا درجہ قرآن جیسا نہیں ہے۔ قرآن قرآن ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس کا درجہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، عمل کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے کہ جیسے قرآن کی کسی آیت پر ہم کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتے، لیکن بخاری کی کسی حدیث پر کر سکتے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اور وہ بھی میں نہیں کروں گا، خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کریں گے۔ ان کی ایک کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کتاب الضعفاء، جس میں ضعیف راویوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اس میں عمر بن میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ طہارت کا بیان پڑھیں گے تو ان کی حدیث آئے گی، ان کو امام بخاری نے ضعیف کہا ہے، اور ان کی روایت سے اس کے اندر حدیث موجود ہے، تو وہ حدیث کا درجہ کیا ہوگا؟ ضعیف ہوگا نا۔ تو دیکھ لیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے باوجود ایک ضعیف حدیث کی نشاندہی خود امام بخاری کی تحریر سے میں ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، خود امام بخاری کی تحریر سے۔ اسی طرح جلد 2 میں
ایوب بن عائز، ان کے روایت سے ایک حدیث امام بخاری لاتے ہیں، اور امام بخاری نے کتاب الضعفاء میں اس کو ضعیف خود بتایا ہے، کہا کہ یہ مرجئہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو گویا انہی کی رائے کے مطابق دوسری حدیث بھی کیا نکلی؟ ضعیف۔ تو اب ہمارے نادان لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے اور اس کو درجہ قرآن پاک کی طرح دیتے ہیں، اس اعتبار سے تو انہیں اس کے بارے میں کچھ غور کرنی چاہیے، انہیں غور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں جتنی حدیثیں جمع کی، الحمدللہ ہمارا اہل عقیدت ہے، ہمارے سامنے تو کوئی ضعیف حدیث آتی ہے جب بھی ہم لب کشائی نہیں کرتے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ تحقیقی میدان الگ ہے، لیکن جہاں پر فرمان آ جائے وہ چیز الگ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیش نظر دو باتیں تھیں کتاب کے لکھنے پر۔ ایک تو جو مشہور ہے بہت زیادہ، جو ہمارے دوسرے لوگوں نے اس کا عام چرچا کیا تاکہ اصل بات دب جائے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری کے ایک استاد تھے اسحاق بن راہویہ، جو اصحاب ظواہر میں سے ہیں، یہ مقلد نہیں تھے، یہ اصحاب ظواہر میں سے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ دوران درس یہ کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہو کہ کتاب ہو جس کے اندر صرف صحیح حدیثیں جمع ہوں، میرے طالب علموں میں سے کوئی اس کام کو سر انجام دے دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے استاذ کی اس خواہش کو پوری کروں گا، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ وجہ ہے، لیکن جو حدیثیں جمع کی ہے اس کے پیچھے دو باتیں ہیں۔ ایک تو امام بخاری چاہتے تھے کہ جو ہمارے عقائد ہیں اور جو ہمارے معمولات ہیں اس پر حدیث سے دلائل قائم کر دیں، وہ کر لیا۔ دوسری بات ان کی یہ تھی کہ جو ہمارے مد مقابل میں آتے ہیں ان کا رد کیا جائے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفع الیدین پر حدیث تو لاتے ہیں، عدم رفع الیدین پر نہیں لاتے۔ لیکن امام ترمذی کی کتاب جب دیکھیے گا جامع الترمذی، تو وہ دونوں طرح کی حدیث لاتے ہیں، رفع الیدین والی حدیث بھی لاتے ہیں اور عدم رفع الیدین والی بھی حدیث لاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ بات نہیں تھی۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہیتے استاد جو سب سے پہلے جن کا نام آ رہا ہے بخاری شریف میں، حمیدی، یہ سائڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا تو اسماء الرجال میں جو ہے ان کے نام اور تاریخ ولادت اور وفات موجود ہے، اسماء الرجال ہے نا، تو ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر۔ یہ وہ صحابی نہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ ان کے اساتذہ میں سے بڑے چہیتے استاد ہیں، اور یہ چاہتے تھے کہ بخاری شریف کے ابتدا میں ایسے شیخ کے نام سے کروں جو میرے چہیتے ہوں، تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلی حدیث شروع کی تو کہا حدثنا الحمیدی، سب سے پہلا نام یہی آیا۔ اب امام حمیدی کی کتاب ہے مسند الحمیدی۔ رات قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے تھے تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس مسند حمیدی ہے اگر تو طلباء کو میں دکھا دوں گا، بڑے معرکۃ الآراء مسئلہ یہ لوگ بناتے ہیں رفع الیدین پر۔ ان کے چہیتے استاد جس پر کہ یہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے مسند الحمیدی۔ اس مسند الحمیدی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے، اور وہ بھی اصح الاسانید کے حوالے سے وہ حدیث موجود ہے کہ زہری روایت کرتے ہیں سالم بن عبداللہ سے، سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ تو یہ اصح الاسانید ہے، سند پر کوئی کلام وہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اس کتاب کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر موجود ہے صاف لفظوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ان کے استاد لکھ رہے ہیں اور وہ بھی اصح الاسانید کے ساتھ لکھ رہے ہیں، لیکن اس حدیث شریف کو جب ان کے سامنے پیش کریں گے تو ان کی رائے کیا ہوگی؟ رات مفتی صاحب بہت ہنس رہے تھے جب میں نے جواب بتایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ناقل کی یہ غلطی ہے کہ اس نے لا کا اضافہ کر دیا،
نسخہ نقل کرتے ہیں نا جو لوگ. میں نے کہا میرے بھائی اگر اس ٹائپ کی رائے ہوئی تو میں کہوں گا کہ بخاری شریف کو نقل کرنے والے کی غلطی ہے کہ انہوں نے لا کو چھوڑ دیا. یہاں لا لکھنا چاہیے تھا کہ لا یرفع عند الرکوع، تو اس کے جگہ پر بھول گئے، لا بھول گئے، یرفع کر دیا انہوں نے. تو یہ جواب نہیں ہے. جواب معقول دیں تو ہمارا مذہب بلند ہوگا، حنفی مذہب بلند ہوگا. ہمارے حنفی مذہب میں ایک قول بھی حدیث شریف کے خلاف نہیں ہے، ایک قول بھی حدیث شریف کے خلاف نہیں ہے. بس المیہ یہ ہے جو قبلہ مفتی صاحب ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم اپنا اہل سنت کا سرمایہ محفل نعت میں اور دیگر ایسے پروگرام میں خرچ کر دیتے ہیں جس میں ہمیں عوام اہل سنت کو سیکھنے اور سکھانے کی بات نہیں کرتے. تو ہمارا سرمایہ اس میں ضائع جاتا ہے. ان کے یہاں اس رقم کو خرچ کرتے ہیں سیکھنے سکھانے میں. پھر وہ اس کا دو چار چھوٹا سا بندہ بھی ہوتا ہے، 2 حدیث اس کو طوطے کی طرح رٹا دیتے ہیں، وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب کے پاس آ جاتا ہے. آپ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. تو آپ حدیثوں پر محنت کیجیے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے شہر ڈی جی خان میں یہ سلسلہ چلا ہے. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور طلبہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو غرض تھی، انہوں نے اپنی غرض میں بالکل حق بجانب ہے. میرا جو نظریہ ہوگا میں اپنے نظریے کے مطابق آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے کوئی آپ الزام نہیں لگائیں گے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے. تو امام بخاری کا نظریہ یہ تھا کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کریں اور تیسری رکعت میں کریں. تو انہوں نے حدیث پیش کر دی، ان کا حق ہے. لیکن وہ نظریہ حنفیوں پر نہ تھوپا جائے، حنفیوں پر نہ تھوپا جائے، کیونکہ ہمارے امام تحقیق کر کے حدیث کی روشنی میں جا چکے تھے. اس کے کئی سال کے بعد امام بخاری تو پیدا ہوئے 150 ہجری میں ہمارے امام کا وصال ہوا ہے اور 194 ہجری میں امام بخاری کی پیدائش ہے. تو اس سے پہلے تحقیق کر لیا. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر یہ مت کہے کہ بخاری میں نہیں ہے تو ان کا قول غلط ہے. وہ تو اس وقت بخاری ہی نہیں تھی، اس وقت تو بخاری ہی نہیں تھی، بخاری تو بعد میں لکھی گئی ہے. تو حنفی حضرات جو ہے وہ اپنے حنفی ہونے پر فخر کریں. ہمارا عمل قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے. میں اگر کسی مسئلے کو آپ کو حنفی مذہب کا کوئی مسئلہ ہو نہ سمجھا سکوں تو مجھ سے بڑے کے پاس جائیے، وہ نہ سمجھا سکے تو اس سے بڑے کے پاس جائیے. لیکن اس کا حل کہیں نہ کہیں ہے موجود. اگر مجھ جیسے ناقص کے پاس آپ آئے کہ آپ کے حنفی مذہب میں یہ ہے اور میں نہ سمجھا سکوں تو ہمارا اپنا علم ہے جو کہ اس کو سمجھا نہیں سکے. امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے. جیسے حدیث مسرات بخاری شریف میں لے کر آتے ہیں تو بہت یہ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول تو صریح حدیث کے خلاف ہے. حالانکہ صریح حدیث کے خلاف نہیں ہے. امام صاحب نے حدیث بیع القالی بالقالی سے ثابت کر کے بتا دیا کہ حدیث مسرات منسوخ ہے. اب اس کو یہ سمجھ نہیں پاتے، پھر شور مچاتے ہیں. تو یہ ضمن تمہیداً میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے. اب اصل مسئلہ کی طرف آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب شروع کرتے ہیں تو خطبہ لکھتے ہیں، نحمدہ و نصلی یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ. تو امام بخاری نے یہ باتیں نہیں لکھی، بسم اللہ کے بعد کتاب شروع کر دی. تو اس کے کئی جوابات دیے گئے جو حاشیے میں بھی یہاں پر موجود ہے 7 یا 8. لیکن ان میں سے عمدہ جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ ضرور ہے کہ جو کام اللہ کی حمد سے شروع نہ ہو وہ بے برکت ہے، دم بریدہ ہے. وہ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھے تب. ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد زبان سے وہ کلمات ادا کر لیے ہو، باقی یہ لکھ دیے، کیونکہ امام بخاری تو چاہتے تھے کہ کتاب مختصر ہو. تو یہ ایک عمدہ جواب ہے. دوسرا جواب اس کا ایک عمدہ جو ہے 2 لیتے ہیں علماء کرام
کہ ہو سکتا ہے کہ جس حدیث شریف میں یہ تذکرہ ہے کہ جو کام اللہ کے حمد سے شروع نہ ہو وہ بے برکت ہے، امام بخاری کی شرط پر وہ حدیث نہ ہو۔ بس یہی دو، باقی اور بھی بہت سارے لکھے دیکھ لیجئے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کو ہی امام بخاری نے بطور خطبہ کے رکھا ہے، ایک الگ الگ جواب ہے۔ اب میں نے آپ کو اعراب 4 پڑھایا تھا باب پر، 3 تو یہاں پر کاتب نے اعراب لگائے ہوئے۔ بابو تو یہ مضاف ہوگا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے بابو کو مضاف بنایا۔ تو ایک سوال یہاں ہوتا کہ کیفا کبھی مضاف الیہ نہیں ہوتا ہے، نہ یہ مضاف ہوتا ہے۔ جیسا آپ کسی کی حالت پوچھتے ہیں نا، کیفا حال ہوگا، آپ کی طبیعت کیسی، کیفا تجد ہوگا، آپ پوچھتے ہیں کسی سے، تو یہ تو مضاف ہوتا ہی نہیں، یہاں تو ہم مضاف الیہ بنا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نحو میں ایک اصول ہے، الاضافۃ الی الجملۃ کلا اضافہ، کہ کسی لفظ کو جملہ کی طرف اضافت کرنے کا ایسا ہی ہے مطلب جیسے کہ اضافت کی ہی نہیں، آپ نے اضافت کی ہی نہیں ہے۔ تو جب اضافت کی ہی نہیں، لا اضافہ ہے، تو پھر یہ اعتراض رفع ہوا ہے۔ بابن جب پڑھیں گے تو ہاذا بابن، ہاذا مقدر نکال لیں، بابن کو پھر کر لیں۔ باب اہل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ تعداد بیان کرتے ہیں تو اعراب ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے باب، یہ تینوں اعراب لکھے ہیں۔ اب ایک چوتھا اعراب میں نے پڑھایا تھا آپ کو، بابا، جو عام طور پر کتابوں میں نہیں ہے، لیکن 25 جلدوں میں ذخائر العقبہ کے نام پر ایک عربی شرح ہے، جو مکہ یونیورسٹی سے یہ شرح نکلی ہے، نسائی شریف کی شرح ہے ذخائر العقبہ، اس میں ایک چوتھا اعراب لکھا گیا ہے جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مقدر لفظ نکالیے، اقرا، اب آگے مفعول بن جائے گا، اقرا بابا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 4 اعراب ہو گئے، 4 طرح کے۔ بدء الوحی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے نسخے میں ہے کہ واو کے اوپر حمزہ ہے، تو دراصل اس کو 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو تلاوت بھی 2 طرح سے کروائی تھی۔ بدء الوحی تو اس وقت من الابتدا، یعنی وحی کی ابتدا کب سے ہوئی ہے یہ تذکرہ ہوگا، تو بدء حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور واو ہے اس کو پڑھیں گے تو بدء، تو یہ ہے من الظہور، یعنی وحی کا ظہور کب سے ہوا ہے، تو اس میں افصح لغت اور ابلغ لغت ہے حمزہ کے ساتھ بدء الوحی، ورنہ بدء الوحی پڑھے جب بھی ٹھیک ہے، بدء الوحی پڑھے جب بھی ٹھیک ہے۔ الوحی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وحی کس کو کہتے ہیں، اس کی بڑی تقسیمات علماء نے کی ہیں، بس ایک مختصراً اس کی تقسیم یوں سمجھیے کہ وحی 2 طرح کی ہے، ایک ہے وحی رسالت اور ایک ہے وحی الہام۔ وحی رسالت وہ ہے جو نبیوں کی طرف کی جاتی ہے، اور وحی الہام وہ ہے جو غیر نبی کی طرف کی جاتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ فرماتا ہے میں نے وحی کی، یہ وحی رسالت نہیں ہے، وحی الہام ہے یہ۔ تو باقی تو یہ حدیث شریف پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو باقی وحی کے بارے میں بتا دیں گے آپ کو۔ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ، جب یہ اعراب پڑھیں گے تو اس وقت اس کا عطف ہوگا کیفا پر، باب و کیفا، تو کیفا لفظاً تو نصب ہے اس پر، لیکن محلاً یہ جر میں ہے، تو اس وجہ سے وقول اللہ عز و جل، اور قول اللہ جب اسے پڑھیں گے تو یہاں سے یہ ابتدا ہے، ابتدائیہ بنائیں گے اس کو۔ وقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ ہے کہ باب باندھنے کے بعد اس کی مناسبت سے کوئی قرآن کی آیت ہو تو وہ لے آتے ہیں، پھر کچھ اقوال اگر ہوں تو وہ لے آتے ہیں، پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اپنے دستور اور عادت کے مطابق باب باندھنے کے بعد یہ آیت لے کر آ گئے جو مناسبت ہے، انا اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، محبوب آپ کی طرف۔
کما اوحینا جیسی وہی ہم نے کی الی نوح کی طرف والنبیین من بعدہ اور ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد نبیوں کی طرف یعنی من بعد نوح علیہ السلام کے بعد۔ ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وحی کا سلسلہ وحی رسالت کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، تو آیت اگر یوں ہوتی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم والنبیین من بعد، تو پھر ہمارے ذہن میں کوئی سوال نہیں آتا، لیکن یہاں نوح علیہ السلام سے ابتدا ہے جبکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام پر بھی وحی آ چکی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت اہل مکہ کو ڈرانا تھا تہدید کے مقام پر، اور اللہ کا عذاب جس امت پر سب سے پہلے آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ حدثنا الحمیدی حدثا، یہ تو فعل ماضی معروف ہے، ناز ضمیر اپنے طرف لے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے کہ ہمیں یہ حدیث بتائی، حدثنا حدثانی اخبرنا اخبرانی عن، ان سب میں امام بخاری کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہے۔ البتہ امام بخاری کے علاوہ جو محدثین ہیں وہ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب شیخ حدیث کی تلاوت کرے اور تلامذہ سماعت کرے تو اس وقت اس کو حدثنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر تلمیذ صرف ایک ہو بیٹھا ہوا اور شیخ تلاوت کر رہا ہے تو حدثنی کہتے ہیں، شاگرد تلاوت کرے استاد سنے تو اسے اخبارنا یا اخبارنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہے ان کے یہاں، اور اس پر باقاعدہ بحث آگے کتاب العلم میں موجود ہے، کتاب الایمان کے بعد جو حدیث کتاب آئے گی اس میں موجود ہے۔ حدثنا سفیان قال حدثنا سفیان، سفیان پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 اعراب ہیں، سفیان، 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 اسی لیے میں نے تینوں اعراب تلاوت کرائی تھی آپ کو، لیکن اس میں اشہر سفیان ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ دے سفیان تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہے، اگر غلط کہیں گے تو اگلا تو اہل علم ہوگا، آپ کی جہالت ثابت ہوگی، کیونکہ یہ تو ہے نا، یہ اگلا تو اہل علم ہی رہے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے۔ یہ جیسے ایک جگہ پر کراچی میں میری تقریر ہو رہی تھی آرام باغ میں، تو میں نے قصدن کیا تھا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتہ تھا کہ بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں گے یہ، تو پروگرام کے اختتام پر جب ہم لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو ان میں سے ایک صاحب جو اہل علم ہے، نام پردہ میں ہی رہے بہتر ہے کیونکہ حضرت وہ زبان سلپ کر گئی تھی یا قصدن پڑھا تھا آپ نے ان ابی ہریرہ تھے، تب میں نے ان کو سمجھایا کہ اس میں اہل عرب کا ایک یہ قول بھی ہے، ایک یہ قول بھی ہے، اور اس وقت اس کو کیا ترکیب میں بنائیں گے وہ بھی میں نے ان کو بتا دیے تھے۔ تو اس قسم کے جب الفاظ آتے ہیں تو پہلے خود کو غور کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی بڑا آدمی اگر ایسی کوئی بات کہہ رہا ہے یا اعراب ایسے کوئی پڑھ رہا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ غلط ہے تو آپ کبھی یہ نہیں کہیے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھ کر تصدیق کرا لیجیے تاکہ آپ کی یا ان کی دونوں میں سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، دونوں میں سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے۔ تو سفیان یا سفیان بھی پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن اشہر لغت جو ہے سفیان ہے۔ قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، آپ پہلے مشکات شریف میں پڑھ کر آئے ہوں گے کہ الانصاری، المقبری، اس قسم کے جو الفاظ آتے ہیں یہ صفت بنتے ہیں یحییٰ ابن سے پہلے لفظ کے، تو اگر یحییٰ حالت رفع میں ہے تو اس کو بھی حالت رفع میں رکھیں گے، اگر یحییٰ حالت نصب میں ہے تو اس کو بھی نصب میں رکھیں گے انصاریہ، اگر وہ حالت جر میں ہے تو اس کو بھی حالت جر میں رکھیں گے الانصاری۔ ہمیشہ یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیجیے کہ یہ پہلے لفظ کی صفت واقع ہوتی ہے۔ قال اخبرنی، دیکھیے امام بخاری ایک ہی سند میں حدثنا اور اخبارانہ اور اخبارنی لے کر آئے، اپنا نظریہ واضح کر رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔
محمد بن ابراہیم الطے، اب کیا پڑھیں گے آپ؟ تیمی، کیونکہ یہ صفت واقع ہو رہی محمد کی، ٹھیک ہے نا، جیسے انصاری کے بارے میں بتایا تھا۔ انہ سمع علقمۃ بن وقاص، آگے کیا پڑھیں گے آپ؟ لیسیہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ صفت ہے علقمہ کا۔ تو اب ہمیشہ کے لیے قاعدہ کلیہ ذہن میں رہے۔ ایک بات ضمن میں آپ کو رسم الخط کی بات بتاؤں، دیکھیں آپ اوپر سے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری، یحییٰ اس کے بعد بن سے پہلے الف ہے نہیں ہے، اخبرنی محمد بن ابراہیم، ابن سے پہلے الف ہے نہیں ہے، سمع علقمۃ بن وقاص الف ہے اس نسخے میں، اسی لیے مفتی صاحب نے کہا تھا یہ مجھے دے دو، آپ میں نہیں ہے، اس میں ہے۔ اب یہ قابل غور ہے کہ الف کیوں ہے یہاں، تو یہ وجہ بھی سمجھ لیں تاکہ یہ غلطی نہ کرے۔ میں نے بہت سارے مصنفین کی کتابوں میں دیکھا جو بڑے بڑے حضرات ہیں، وہ اس میں خود کفیل ہوتے ہیں، جہاں دل چاہتا الف لگا دیتے ہیں، جہاں دل چاہتا نہیں لگاتے۔ باپ اور بیٹے کا اگر رشتہ ہے، پہلے باپ ہے، ابن کے بعد بیٹا ہے، ابن کے بعد باپ ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے الف نہیں لگاتے۔ اگر محمد یا اس کے بعد بن کے بعد باپ نہ ہو، دادا ہو جائے یا کوئی اور اس میں مسئلہ آ جائے، تو اس وقت الف لگاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم، ہمیشہ پورے قرآن میں چھان پھٹک کر دیکھیے گا ابن سے پہلے الف ہے نا، ابن سے پہلے الف ہے، ہمیشہ بغیر الف کے نہیں دیکھے گا۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ابن کے بعد باپ کا نام نہیں ہے، ماں کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، ماں کا نام ہے۔ اسی طرح دادا کا نام آ جائے یا کوئی اور آ جائے تو اس وقت الف لگاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا اہل عرب ابن سے پہلے الف وہاں لگاتے ہیں جب لائن بدل رہی ہو، دیکھیں آپ لائن بدل رہی ہے نا، تو اس لیے یہاں پر الف لگا دیا۔ یہاں پر اگرچہ ان کے والد ہی کا نام ہے یہ، لیکن لائن بدل رہی ہے تو یہ الف لگا دیا۔ اس دو کے علاوہ اگر آپ ابن سے پہلے الف لگا کر کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اگلا کتنی سطح پر ہے۔ اس میں بڑے بڑے مصنفین کی میں نے غلطیاں دیکھی۔ یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہاں پر یقول و سمعت، باب سمع یسمع سے ہے، یہ صرف ایک مفعول سے متعدی یہ باب ہوتا ہے، اور یہاں پر تو دو مفعول ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول اول، یقول انما الاعمال سے آخر تک یہ مفعول ثانی، حالانکہ یہ تو ایک ہی مفعول سے متعدی ہوتا ہے یہ باب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الایضاح میں یہ قول نقل کیا ہے کہ سمع یسمع کے بعد دو مفعول آ سکتا ہے، لیکن مفعول ثانی کے لیے شرط ہے کہ وہ مسموعات میں سے ہو، ذوات میں سے نہ ہو۔ جیسے یوں کہوں میں سمعت زیدن یقول کذا، تو سمعت زیدن زید مفعول اول، یقول کذا مفعول ثانی، تو یہ دوسرا جو مفعول ہے یہ مسموعات میں یعنی سننے والی قبیل میں سے۔ لیکن یوں میں کہوں کہ یقول سمعت زیدن اخاک، یہ غلط ہو جائے گا۔ زیدن مفعول اول تو ہے، اخاکہ کو مفعول ثانی ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ تو مسموعات میں سے نہیں ہے، مما یسمع میں سے تو نہیں ہے یہ، لیکن مما یسمع میں سے ہو تو بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہے۔ لیکن یہ رائے علامہ فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایضاح میں نقل کی ہے۔ لیکن عام طور پر شارحین کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفعول اول ہے، یقول انما الاعمال بالنیات یہ حال مبینہ ہے، یہ دوسرا مفعول نہیں ہے،
یہ حال ہے مبینہ، یعنی پیچھے کی بات کو واضح کر رہے ہیں، حال مبینہ ہے یہ۔ تو دونوں میں سے جو آپ کا دل چاہے آپ بتا سکتے، کہہ سکتے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سماعت ذات نہیں ہوتی ہے، ذات کی صفت ہوتی ہے، تو یہاں پر کوئی لفظ مقدر نکالنا پڑے گا۔ سمعت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر بھی ایسا جملہ آئے تو آپ یوں نکال سکتے ہیں سمعت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ مسموعات میں سے اوصاف ہیں، ذوات نہیں ہیں، اور یہاں تو ذات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقول انما الاعمال بالنیات، اب یہ حدیث شریف یہاں سے شروع ہے، جو کچھ عوام بیٹھے ہیں ان کے حصے میں بھی کچھ باتیں میں ڈال رہا ہوں، اب تک تو اہل علم حضرات کے لیے تھی باتیں۔ یہ حدیث، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کا نام ہی ہے یہ۔ چلیے اس چیز کو کرنے سے پہلے ایک اور آپ حضرات سن لیں، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ باب جو ہے یہ ہے بدء الوحی، وحی کی ابتدا کب ہوئی۔ میں حدیث شریف کا ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، پس جو کوئی ہجرت کرے دنیا پانے کی خاطر دنیا پا لے گا، یا نکاح کے غرض سے نکاح ہو جائے گا، پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس میں وحی کا کہیں پر تذکرہ ہے، لیکن یہ تو وحی کے باب میں لے کر آئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب کی مناسبت سے ہی حدیث لاتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ جیسے تہجد کے باب میں، یہ تراویح رمضان کے باب میں تہجد والی حدیث میں لفظ رمضان آیا، تو تہجد والی حدیث کو ہی انہوں نے رمضان میں ڈال دیا، لفظ رمضان دیکھتے ہوئے۔ اس کو غیر مقلدین پکڑ کے کہتے 8 رکعت تراویح، حالانکہ اس کو اتنا بھی شعور نہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو اس سے پتہ لگا کہ یہ تراویح کی بات نہیں ہو رہی، تہجد کی بات ہو رہی۔ تو امام بخاری اس حدیث شریف کو اس میں تراویح کے باب میں صرف لفظ رمضان کی مناسبت سے لے کر آئے، اور کوئی مناسبت نہیں تھی، اسی لیے امام مسلم جب اس حدیث کو لاتے ہیں تو تہجد میں لاتے ہیں، تراویح میں نہیں لاتے۔ تو یہاں پر تو کوئی وحی کا لفظ بھی نہیں آ رہا ہے، اور دور دراز سے کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھیے یہاں کہ امام بخاری آپ کو فکر کی دعوت دے رہے ہیں، جسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ فقہ کے خلاف ہوتے، پہلی حدیث ہی ہماری تائید میں۔ امام بخاری دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اور دیگر انبیاء پر بھی وحی نازل ہوئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ بہت ساری چیزوں کے بعد بھی کے ساتھ بھی یہ وحی نازل ہوئی کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ نبیوں پر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو وحی نازل ہوئی، اس میں ایک وحی یہ بھی تھی کہ محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ عمل کا مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ہے، لیکن ہے متن میں نہیں۔ یہ بات ہم کیسے نکالیں گے؟ قیاس کر کے، سوچ کر نکالیں گے، غور و فکر کر کے نکالیں گے، تب اس کی مناسبت نکل آئے گی۔ ورنہ اس پر بھی شارحین حدیث نے بڑا کلام کیا کہ آخر اس حدیث شریف کو اس باب سے مناسبت ہی کیا ہے، تو بالآخر یہی نتیجہ نکلا کہ امام بخاری قیاس کر رہے ہیں کہ نبیوں پر وحی نازل ہوئی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم نے سارے نبیوں کو یہی وحی کی کہ آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جو کچھ کریں اخلاص کے ساتھ کریں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی یہ وحی نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس وحی کو اپنے لفظوں میں انما الاعمال بالنیات کے ذریعے بتایا۔ تو پہلی حدیث ہمیں کیا دعوت دے رہی ہے؟ قیاس کرو، اور یہ کہتے قیاس نہیں کریں، یہ قیاس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہی ہمیں قیاس کی طرف امام بخاری لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے امام یا دیگر امام وہ قیاس ہی اس وقت کرتے ہیں جب صراحتاً نص میں وہ مسئلہ موجود نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے علمت ان السماء فوقنا، تو یہ مفتی صاحب اللہ بیٹھے، ادھر بھی مفتی زبیر صاحب باصلاحیت آدمی، ذی استعداد آدمی ماشاءاللہ،
یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ کون سی بات ہے بھائی کہ علم تو ان السماء فوقنا، ہر آدمی جانتا ہے کہ آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن یوں یہ کہے کہ فقہت ان السماء فوقنا، جب بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ تو بدیہی چیز ہے یہ۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہو جیسے ایک آدمی لا علمی میں آ کر بیٹھ جائے، اسے پتہ نہیں کہ ہمارے سر کے اوپر چھت ہے یا بغیر چھت کے جگہ پر میں بیٹھا ہوں، تو وہ کہہ دے علم تو ان السماء ان السطح فوقنا یا فقہت ان السطح فوقنا، تب یہ جملہ صحیح ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ وہ فقہ کا مسئلہ جو بظاہر یہاں پر حدیث شریف میں وہ لفظ نہیں تھے، تو غور و فکر کی دعوت ملی، اس دعوت کو اپنا کر جب ہم یہ کہیں گے تو اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ فقہ کی دعوت امام بخاری پہلی حدیث ہی میں دے رہے ہیں کہ آپ غور و فکر کیا کریں۔ قرآن پاک میں جگہ بجگہ افلا تعقلون، افلا تتفکرون وغیرہ موجود ہے۔ اب آئیے، اب میں جملہ آپ سب کے لیے کلام میں کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے میں یہ ثلث علم اس کے اندر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ھذا الحدیث ثلث العلم یدخل فی 70 بابا من الفقہ، اور اس میں فقہ کے 70 دروازے داخل ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ تو ابھی میں نے بتایا کہ اس کو غور و فکر کر کے فقہ نکالے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف پر تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دین کے اصول 3 احادیث پر ہیں۔ سارے دین کے اصول جو آ کر مجتمع اور جمع ہو جاتے ہیں وہ 3 احادیث پر ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث حدیث عائشہ ہے، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اس حدیث شریف اصول اسلام پر ہے۔ دوسری حدیث ہے حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، اور تیسری یہ حدیث ہے۔ یہ اصول اسلام پر مشتمل ہے یہ حدیث۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ام الاحادیث ہے، ساری حدیثوں کی اصل ہے یہ حدیث، اور جو ساری حدیثوں کی اصل ہو اس پر کتنی غور و فکر ہمیں چاہیے، ہمیں کتنی چاہیے کہ تفقہ سے کام لیں، ہم اس میں تدبر سے کام لیں، اور جتنے مسائل نکل سکتے نکالتے رہیں۔ اس وجہ سے علامہ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الاخلاص والنیت۔ اس میں اس حدیث شریف کی جو شرح لکھی ہے انہوں نے، آپ اس کا مطالعہ کریں، دل خوش ہو جائے کہ واقعی یہ حدیث ام الاحادیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے حضرت حماد کو وصیت کی، 20 وصیتیں کی انہوں نے۔ 19ویں وصیت ان کی یہ تھی کہ بیٹا 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان 5 میں سے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا جو انما الاعمال بالنیات ہے۔ تو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے اہم ہے یہ حدیث۔ انما الاعمال، آپ کے یہاں کا کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتہ، ہمارے یہاں کراچی میں جو دنیا دار طبقہ ہے وہ بڑی منطق لگاتے ہیں مسائل پر، گناہ کا کام بھی کرتے ہیں، تو کہ بھائی نیت پر مدار ہے، ہماری نیت اچھی تھی، جو بھی کام کھلی چھٹی اس کو مل گئی، وہ کہتے بس ہماری نیت صحیح ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس علم سے نابلد ہیں جس علم کے ذریعے اس حدیث کی صحیح تشریح ہوگی۔ اعمال 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے طاعات جس کے لیے نیت چاہیے، جیسے نیت کریں گے ثواب ہوگا اس۔ دوسرے ہیں مباحات، مباح کام جیسے کھانا کھانا، پانی پینا۔ اگر آپ کھانا کھاتے وقت نیت کر لیں، یہ مباح کام ہے، نیت کر لیں کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں تھوڑی سی طاقت آئے، تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ نیا کپڑا پہنتے وقت اگر آپ نیت کر لیں کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اللہ نے مجھے اپنی نعمت دی ہے، میں اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کروں گا کہ اللہ کی عطا کردہ
نعمت کو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس کا ثواب اس کو کپڑا پہننے کے باوجود ملے گا، کھانا کھانے کے باوجود ملے گا۔ تو اعمال کی دوسری قسم مباحات ہے، پہلی قسم طاعات ہے۔ طاعات میں نیت چاہیے، بغیر نیت کے وہ عمل ثواب کے لائق نہیں ہوگا۔ مباحات میں اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، نیت کر لیں گے تو آپ کو ثواب اور اجر ملے گا۔ تیسری قسم ہے معاصیات، میم عین الف صاد یا الف تا، معاصیات گناہ کے معنی میں۔ اس میں کسی اعتبار سے نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیے اور کہے کہ ہماری نیت اچھی ہے، معتبر نہیں ہے اس میں۔ یہ معاصیات ہیں۔ اعمال کی کیٹیگری اگر آپ بنا لیجئے گا تو آپ کے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ نیت کہاں صحیح اور کہاں صحیح نہیں ہے۔ معاصیات میں تو نیت کا اعتبار ہی نہیں۔ ایک آدمی کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ میری نیت اچھی تھی، یہ بڑا کنجوس تھا، مسجد میں مدرسہ میں غریبوں کو کچھ دیتا ہی نہیں تھا، تب بھی اس کا نیت معتبر نہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو معاصیات میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث شریف کی شرح کچھ محدثین جب کرتے ہیں تو انما الاعمال کی شرح کرتے ہیں انما الطاعات، طاعات کا مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد جب کبھی کوئی بھی اس ٹائپ کی بات کرے تو آپ دیکھ لیں کہ ان تین میں سے کس میں یہ عمل آتا ہے۔ اگر طاعات میں آ رہا ہے تو نیت کی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر طاعات میں نہیں ہے، مباحات میں ہے، نیت کی بات کر رہا تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر معاصیات میں ہے اور وہ نیت کی بات کر رہا تو آپ کہیں کہ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر نیت کو آپ درمیان میں لائیں۔ اب نیت سے انسان کا عمل کتنا حسین ہوتا ہے اور نیت ہی سے انسان کا عمل کتنا بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے گا۔ ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے جو علماء سے سنتے ہوں گے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی، میں نے تمہیں طاقت دی، میں نے تمہیں فلاں چیزیں دی۔ عرفہ بالنعم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس کو یاد دلائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا تم نے اس کے عوض میں میرے لیے کیا کام کیا؟ وہ شہید کہے گا مولا میں نے تو اپنی جان قربان کر دی، خون کا ایک ایک قطرہ تیرے لیے بہا دیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تجھے دنیا میں شہید کہلوا دیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ دیکھیے نیت سے اتنا عظیم کام وہ خراب بھی ہو گیا، برباد بھی ہو گیا۔ پھر ایک قاری کو لایا جائے گا، قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام یاد دلائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کام کیا؟ کہا مولا تیرے کلام کو حسن صوت سے پڑھتا تھا، بڑی بہترین آواز سے تیرے کلام کو پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں تجھے زینت القرہ کہا جائے، تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تجھے فخر القرہ کہا جائے، وہ کہلوا دیا میں نے، اب نہیں ہے تیرے لیے کچھ، ختم کرو اس کو، لے جاؤ فرشتوں اسے جہنم میں اوندے منہ ڈالو، اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جو بہت بڑا دنیا کا عالم تھا، اللہ اپنی نعمتوں کو اسے یاد دلائے گا اور پھر فرمائے گا کہ تم نے اس کے عوض میں کیا کیا؟ مولا تیری دین کی اشاعت کی ہے، میں نے یہ کام کیا، دین کے وہ کام کیے، فلاں کام کیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تجھے دنیا میں بہت بڑا علامہ کہے، بہت بڑا عالم دین تجھے کہے، وہ تو کہلوا دیا دنیا میں، اب آخرت میں تیرے لیے کیا ہے؟ فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک سخی آئے گا جو دنیا میں بڑی سخاوت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ اس کے عوض میں تم نے کیا کیا؟ مولا تیرے عطا کردہ نعمتوں کو میں نے تیرے مخلوق میں تقسیم کی ہے، انہیں میں نے ہر اعتبار سے ان کی مدد کی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہاں لیکن تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ سخی کہیں، کیا بات ہے اتنا بڑا سخی ہے یہ آدمی، تو وہ تو میں نے دنیا میں کہلوا دی ہے، اب تیرے لیے آخرت میں کیا ہے؟ فرشتوں اسے پکڑو اور گردن پر ہاتھ باندھ کر اسے جہنم میں ڈال دو۔ دیکھیں یہ سارے اتنے حسین عمل برباد کیسے ہوئے،
نیت کی فساد کی وجہ سے۔ نیت کو درست کرنا لازمی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قول لا ينفع بلا عمل، کوئی قول عمل کے بغیر نافع نہیں ہے۔ قول و عمل لا ينفع بلا نیت، کہ کوئی قول اور کوئی عمل بغیر نیت کے نافع نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں قول و عمل و نیت لا ينفع الا بما وافق السنہ، کہ قول، عمل اور نیت اس سے بندہ نفع حاصل نہیں کر سکتا مگر اس وقت کے سنت کے موافق ہو۔ تو نیت بہت ضروری ہے، اور نیت کو درست کرنا اور اس کے نشیب و فراز کو سمجھنا یہ لازمی ہمارے لیے ہے۔ اب نیت کیوں ہم کرتے ہیں، اس کی 3 وجہ لکھی ہیں علماء نے۔ نیت کرنے کی وجہ 3 وجہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ نیت کی یہ ہے تمییز العبادات بعضها عن بعض، عبادتوں کے درمیان تمیز ہم نیت سے ہی کرتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ ظہر میں 4 رکعت پڑھیں گے، عصر میں بھی 4 رکعت پڑھیں گے، دونوں کے ہیئت میں، دونوں کی قرأت میں، رکعت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو تمیز ہے وہ نیت ہی ہے۔ نیت آپ نے ظہر کی تو ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی تو عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے جب آپ رکھتے ہیں تو صبح صادق کے وقت آپ کھانا پینا بند کرتے ہیں، اور غروب آفتاب کے وقت آپ افطار کرتے ہیں۔ آج اگر آپ روزہ رکھیں گے تو وہی ٹائم، وہی ساری شرطیں ہیں موجود روزے کے لیے۔ تو ماہ رمضان کے روزے اور یہ نفل روزے میں فرق کیسے کریں گے، اسی نیت سے کریں گے۔ تو تمییز العبادات بعضها عن بعض، عبادتوں کے درمیان تمییز ایک دوسرے کے درمیان جو ہم کریں گے وہ نیت سے کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس لیے ہے نیت۔ دوسری وجہ ہے تمییز العبادات من العادات۔ چلیے یہ طلبہ جو پڑھا رہے ہیں ان کو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تمییز العبادات من العادات، عادتوں میں اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے نیت ہی چاہیے۔ مثلا آپ گرمی دور کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، یہ نفل غسل ہے۔ جنابت دور کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، یہ بھی غسل ہے، دونوں۔ لیکن جب آپ کی نیت ہوگی کہ یہ جنابت دور کرنے کے لیے ہے تو اس میں، اور نظافت کے لیے اور گرمی دور کرنے کے لیے اس میں دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ تو تمییز العبادات من العادات، یہ اس کے لیے نیت کرتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے تمییز المقصود بالعمل، ہم جو کام کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس میں فرق کرنا نیت سے ہی ہے۔ مثلا ایک کام آدمی صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا تعین بھی نیت سے کریں گے۔ دوسری صورت ہے کہ ایک کام ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نیت سے ہی تمیز کریں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم عبادت میں دوسرے کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک نمازی نماز پڑھ رہا تاکہ ہمارے والد دیکھ لیں کہ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے، ایک مرید نماز پڑھ رہا، میرے پیر صاحب دیکھ لیں کہ میرا مرید نماز پڑھتا ہے، تو آپ نے اللہ کی عبادت کی، اس میں غیر کو بھی شامل کر لیا، یہ ارادہ جو ہے غیر کو بھی شامل کر لیا۔ تو تمییز المقصود بالعمل، مقصود بالعمل میں تمیز صرف نیت سے ہی آپ کر سکتے ہیں۔ ان سب کے باوجود لفظ نیت پورے قرآن میں نہیں ہے مفتی صاحب حافظ ہے نا، آپ میں سے جو حافظ ہیں، ہے کسی کے ذہن، آپ بھی حافظ ہیں مفتی صاحب، لفظ نیت الحمد سے لے کر والناس تک نہیں ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا متبادل لفظ موجود ہے قرآن میں، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ 2 لفظ ہے نیت کے متبادل۔ لفظ نیت احادیث میں اس کا استعمال ہوا ہے، قرآن میں نہیں۔ قرآن میں اس کا متبادل لفظ ہے، ایک لفظ ہے قرآن میں ارادہ، یہ نیت کے معنی میں، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی نیت ہے دنیا حاصل کرنا، کچھ ایسے ہیں جن کی نیت ہے آخرت حاصل کرنا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ حرث ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جس کی نیت ہوگی آخرت
تو ہم اس کو آخرت کی کھیتی کی طرح دیں گے کہ ہر آنے والے دن میں اس کی نیکی بڑھتی رہے گی، اور جس کی نیت ہوگی دنیا تو ہم دنیا میں دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک تو نیت کے قائم مقام قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ارادہ، دوسرا لفظ ہے ابتغاء، نیت کے قائم مقام، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہ نیت کے قائم مقام ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں جو خرچ کرتے ہو صرف اللہ کی رضا کی نیت کرنا، ابتغاء یہاں پر نیت کے معنی میں ابتغاء کی نیت کر لینا۔ تو قرآن پاک میں ارادہ اور ابتغاء یہ دو لفظ نیت کے قائم مقام ہیں، باقی احادیث کریمہ میں اور اقوال سلف میں یہ نیت کا لفظ موجود ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کچھ پوچھا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ اس وقت اس بازار میں جتنے لوگ بھی ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ دھنسا دے گا، خسف کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے بازار میں، سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، متقی بھی ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ سب کو اللہ تعالیٰ زمین بوس کر دے گا، یبعث الی یوم القیامت علی نیاتہم، لیکن ان کے نیتوں پر قیامت میں اللہ اٹھائے گا۔ جو نیک تھے ان کو نیکوں کے اس میں اٹھائے گا، جو برے تھے ان کو برے کے اس میں اٹھائے گا۔ تو نیت کا لفظ حدیث شریف میں تو بہت سارے مقامات پر ہے۔ اور کچھ بتا دوں، 11:30 ہو گیا، 11:30، اچھا 2-4 جملے اور بتا دوں۔ سبب ارشاد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں شان نزول لکھتے ہیں مفسرین کرام، یعنی اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے وہ بتاتے ہیں، وہ بے شمار ہے، اس پر تو کتابیں بھی ہیں، شان نزول سے متعلق مستقل کتابیں بھی لکھی گئیں۔ تو حدیث شریف کا جو پس منظر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سبب ارشاد، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد کیوں فرمایا، سبب ارشاد ہے کیا۔ اس حدیث شریف میں پس منظر کو سبب ارشاد کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں پس منظر کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس کا سبب ارشاد شارحین نے حدیثیں لکھی، المعجم میں بھی ہے اور شرح ابن بطال میں بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا، اس نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام دیا، جس خاتون کو یقال لہا ام قیس، اسے ام قیس کہتے تھے، یعنی اس میں یہ بھی تذکرہ نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، اسی لیے یقال لہا کہا گیا کہ اسے ام القیس کہتے تھے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلو تو میں نکاح کر لیتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ شخص تیار ہو گیا، تو گویا کہ اس کی ہجرت کی نیت کیا تھی، نکاح۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اس پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ نہیں، سبب صرف اس کو قرار دینا مناسب نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے، کیونکہ اس سلسلے میں سبب ارشاد جو مروی ہے وہ صحیح حدیثوں سے نہیں ہے، حسن کے درجے میں۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ سبب ارشاد میں اس حدیث شریف کو محصور کر دینا مناسب نہیں ہے۔ دوسری وجہ لکھتے ہیں علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اہل عرب کا طریقہ تھا کہ وہ عجمی میں اپنی بچیوں کو نہیں دیتے تھے، نکاح نہیں کرواتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو یہ قاعدہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے توڑ دیا۔ اب جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آتے، اگر کوئی ایسا ماحول ہوتا تو ان کا نکاح عربی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ تو کچھ ایسے عجمی لوگ تھے جو اس لالچ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے کہ چلو میرا نکاح عربی لڑکی سے ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها، کہ جو دنیا پانے کے لیے ہجرت کرے گا اللہ دے دے گا اس کو، او الی امرأۃ ینکحها، یا نکاح کی غرض سے تو اللہ اس کا نکاح بھی کروا دے، جس نیت سے وہ کرے گا دے دے گا۔ آخر کا لفظ ہے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ،
وہ جس طرف ہجرت کرے گا وہی اس کے لیے۔ ہجرت کی اصل کیا ہے؟ ہجرت کی اصل ہے ہجران بلد الشرک، کہ جہاں جس شہر میں شرک ہوتا ہو اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جانا۔ ہجران بلد الشرک وانتقال الی دار الاسلام، کہ شرک کے شہر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جانا، یہ ہجرت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات اور ضمن سمجھ لیجیے، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ایک ایک عمل کو شرک کہتے ہیں۔ غیر کہتے ہیں نا، کچھ بھی کرے تو یہ شرک ہے، کچھ بھی کرے وہ شرک ہے۔ تو میرا ایک مشورہ ہے ڈی جی خان والوں آپ کے لیے، کہ آپ کے شہر ڈی جی خان میں زیادہ ہمارے لوگ ہیں زیادہ یا دوسرے؟ ہر جگہ ہمارے، تو گویا ہم پر الزام لگاتے ہیں شرک کا، تو گویا کہ اس شہر میں شرک ہو رہا تو ڈی جی خان یہ خالی کر دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہجرت پر عمل کر لیں۔ وہ ڈی جی خان خالی کرے، ہم کھل کر اپنے اعمال کریں گے۔ اس میں ہجران و بلد الشرک وانتقال الی دار الاسلام، ادھر سے خالی ہو جائیں، دار الاسلام کی طرف چلے جائیں، جہاں پر یہ دار الاسلام تو اسی کو سمجھے گا نا، سعودی عرب کو، تو ان سب کو کہو ایک ایک کر کے نکل جاؤ ڈی جی خان سے۔ حدیث شریف بخاری کی پہلی حدیث پر عمل کرو، پھر باقی کی بعد میں کرنا۔ تو بس بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا مفتی صاحب سے، بات کہنے کو تو بہت ساری بات ہے لیکن وقت ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ یہ جملہ ہے نا کہ یار زندہ صحبت باقی، پھر انشاءاللہ کبھی درس میں آپ کے حاضر ہوں گے تو مزید باتیں بتا دیں گے۔ اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ بخاری شریف ایک بہترین حدیث کی کتاب ہے، بس بخاری کو سمجھانے والا اور سمجھنے والا موجود ہو تو پھر بخاری میں ہماری تائید بھرپور موجود ہے، بھرپور موجود ہے ہماری تائید، ہر ایک ایک مقام سے دکھائیں گے، بس سمجھنے اور سمجھانے والا موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس افتتاح بخاری میں ہم سب کا شریک ہونا قبول کرے، اور جتنے دوستوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا اللہ تعالیٰ ان کے پروگرام میں دوام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضور نظر کرم ہو، غریب آئے ہیں، حضور نظر کرم ہو، غریب آئے ہیں، برے نصیب لیے خوش نصیب حضور نظر کرم ہو، غریب